چلو جی۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کے عروج و زوال کی داستان جو ہے اس کو چند لفظوں کے اندر میں سمونے کی کوشش کروں گا۔ ورلڈ کپ 2023 آیا تو وہاں پر پاکستان کی ٹیم نے حصہ لیا تو وہاں پر بہت سارے کنٹروورسیز جو ہیں وہ سامنے آئی، بہت سارے اختلافات سامنے آئے، اور جو ہمیشہ کی طرح پاکستان کی تاریخ کے اندر ہوتا رہا ہے ویسا ہی اس دفعہ بھی ہوا کہ بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن اس بات کے اوپر اب پروفس اور شواہد آنا شروع ہو چکے ہیں کہ بابر اعظم کو جو کپتانی سے ہٹایا گیا باقاعدہ زبردستی ہٹایا گیا اور ان کو دھمکی لگا کے ہٹایا گیا، اور اس کے پیچھے بھی بہت سارے محرکات ہیں، میں تھوڑا ان کا جائزہ لینا چاہوں گا۔ پاکستان کا ہر ادارہ جو ہے وہ سیاست زدہ ہے، ہر ادارے کے اندر پولیٹکس ہے، سیاست ہے۔ پاکستان کی تباہی کی وجہ ہی سیاست ہے، اگر یہ سیاستدان نہ ہوتے تو شاید یہ ملک کسی طرف چلا جاتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے یہ جب چھپتے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو موقع دیتے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر یہ سارا جو ہے نا کھیل رچاتے ہیں۔ تو ابھی اس دفعہ کیا ہوا ہے، تخت لاہور اور تخت لاڑکانہ کے درمیان جنگ چل رہی تھی، کیونکہ عمران خان کے جانے کے بعد، کیونکہ عمران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے پی سی بی کے اندر اس بندے کو چیئرمین پی سی بی بنایا جو کہ کرکٹر ہے، کیونکہ کرکٹ کے اندر کرکٹر کو آنا چاہیے۔ اگر ہاسپٹل کے اوپر آپ کسی ایجوکیشنسٹ کو بٹھا دیں گے تو ہاسپٹل کو نظام نہیں چلائے گا، بیڑا غرق کرے گا۔ سیم ایز کرکٹ کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے، یہاں پر جب آئے عمران خان صاحب، انہوں نے یہاں پر کرکٹر کو لگایا، رمیز راجہ کو لگایا، رمیز راجہ نے جونیئر لیگ کروائی، دنیا کے اندر ہمارا نام ہوا، اور دیگر انہوں نے اقدامات اٹھائے، انہوں نے ہماری پیچز جو ہیں ان کے معیار کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کا ہمارے میڈیا کے اندر سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا اس ملک کے ساتھ۔ تو جب وہ تختہ الٹا گیا تو وہ ایک پہیہ جو ہے وہ ساری چیزوں کے اندر جب گھوما تو ہوا کیا کہ عمران خان کو ہٹانے والے لوگ جو تھے ان کے اندر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں ٹاپ آف دی لسٹ تھے۔ اب جب یہ حکومت میں آ گئے، کسی کے شیرباز سے آیا یا خود ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جب یہ حکومت میں آئے تو آنے کے بعد انہوں نے آتے ہی بندر بانٹ کی کہ یہ تیرا، یہ میرا، یہ تو نے کھانا ہے، یہ میں نے کھانا ہے، یہاں پر میرے بندے بیٹھیں گے، یہاں پہ تیرے بندے بیٹھیں گے۔ تو وہاں پہ ڈیسائیڈ یہ کیا گیا، نواز شریف صاحب کی طرف سے چیئرمین پی سی بی کے طور پہ نجم سیٹھی صاحب کا نام دیا گیا، جن کی چڑیا کے قصے ساری دنیا جانتی ہے، اور زرداری صاحب کی طرف سے ذکا اشرف صاحب کا نام دیا گیا، اور یہ پولیٹیکل سیاسی تقرریاں تھیں۔ تو چیئرمین کرکٹ بورڈ جو ہے پہلے نجم سیٹھی صاحب تھے، لیکن بعد میں زرداری صاحب نے کہا جی یہ ایک پرافٹ والا ادارہ ہے اور ہمیں یہاں سے انکم آنی چاہیے اور ہمارے صوبے کے لوگوں کو من پسند عہدے ملنے چاہیے اور ہمیں ملنا چاہیے، اور ہم نے عمران خان کو ہٹایا تو اس کے سلسلے میں ہمیں اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے۔ تو وہاں پر نجم سیٹھی کو ہٹا کے ذکا اشرف صاحب کو لگا دیا کہ وہ زرداری صاحب کی ڈیمانڈ تھی، تو جو ایک پلیئر آدمی نے اس کو وہاں پر بٹھا دیا گیا۔ یہ بالکل الوجیکل بے وقوفانہ حرکت تھی۔ اب یہ کھیل چلتا رہا تو اس کے بعد ذکا اشرف صاحب آئے، ذکا اشرف صاحب نے آ کے، کیونکہ ان کو کرکٹ کی کوئی سینس ہی نہیں ہے، تو رمیز راجہ صاحب نے جیسے سٹانس لیا تھا کہ ہم انڈیا میں کبھی جا کر کھیلیں گے نہیں اگر انڈیا یہاں پر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی ذکا اشرف صاحب آئے انہوں نے 2-3 پھونڈے سے بیانات دیے، اس کے بعد ایگریمنٹ کر کے وہ ادھر چلے گئے، اور ایشیا کپ جیسا ایونٹ جس کی میزبانی پاکستان کے پاس تھی وہ ایونٹ انڈیا نے آرگنائز کیا، اور پاکستانی ٹیم کو 3 سے 4 بار پاکستان سری لنکا، پاکستان سری لنکا، پاکستان سری لنکا اور دھرم شالہ اور دیگر سٹیڈیمز وہاں پہ بارشیں ہوتی رہی، میچ نہ ہو پائے، ریونیو کم اکٹھا ہوا، فائنل سرمنی ہوئی، فائنل سرمنی کے اندر پاکستان آرگنائزر ہے، پاکستان میزبان ہے، لیکن فائنل سرمنی کے اندر ہمارا پلیئر کوئی موجود نہیں، ہمارے جو مینجمنٹ کے لوگ موجود نہیں، وہاں پر انڈیا کی جو باڈی ہے وہی سارے کام کر رہی ہے، تو ان کی نالائکی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ایسے ہی تھا کہ شادی ہماری تھی لیکن انتظامات کوئی اور کر رہا، مردی کوئی اور کر رہا، ہم وہاں پہ گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے۔ ایشیا کپ میں ایسا ہی ہوا۔ اب ایشیا کپ کے بعد باری آتی ورلڈ کپ کی، ورلڈ کپ ہوا تو وہاں پر بھی ذکا اشرف صاحب کی نالائکیاں جو سامنے آتی گئیں، اور بابر اعظم جو ہے ان کو کپتان کے طور پہ ہم 2019 سے دیکھ رہے ہیں، تو بابر اعظم کے خلاف لابنگ شروع ہو گئی، وہاں پر پھر تخت لاہور اور تخت لاڑکانہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ جیسے کہ وہاب ریاض جو ہے ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے، اپنے کرکٹنگ کیریئر کے اندر انہوں نے شین واٹسن کے خلاف جو ایک اوور کروایا، تو اس کے علاوہ انہوں نے ہر جگہ پہ انہوں نے سکور کھائے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو پلیئر آدمی وہ جانتے ہیں کہ وہاب ریاض صرف پٹائی کھانے کے ایکسپرٹ تھے، سکور کھانے کے ایکسپرٹ تھے، پاکستان کو کسی جگہ پہ کوئی بڑی جیت نہیں دلوائی۔ ہاں ایک انگلینڈ کے خلاف میچ تھا، معین علی کو انہوں نے آؤٹ کیا تھا، یہ 2-4 ایونٹس ہیں۔ اس کے بعد شاہد افریدی صاحب جو ہیں ان کا جو لگاؤ ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، ان کے ناقد ہیں، اور
ہمیشہ وہ نون لیگ کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نون لیگ کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کو سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین بھی بنایا گیا۔ پھر ان کی بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا شاہین شاہ افریدی کے ساتھ۔ اب شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنانے کے لیے ساری لابنگ کی گئی، اور ٹی وی پروگرامز کے اوپر شاہد افریدی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائی ہیں، اور جہاں پر وہ بیان دیتے رہے، پروگرامز کے اندر شرکت کرتے رہے، وہ برملا اس بات کے اوپر اٹیک کرتے رہے کہ جی بابر اعظم کی کپتانی ناقص ہے، بابر اعظم کو کپتانی کے اندر ڈیسیجن لینے نہیں آتے، ڈیسیجن ٹیکنگ پاور جو ان کی کمزور ہے۔ کسی جگہ پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شاہین شاہ افریدی جو پاکستان کا صف اول کا ورلڈ کلاس بالر ہے، کیا اس نے کسی ایک میچ کے اندر وکٹس حاصل کیے؟ نہیں، وکٹ ٹیکنگ ابیلٹی ان کے اندر نظر ہی نہیں آئی۔ تو کسی جگہ پہ ان پہ بات نہیں کی گئی، بلکہ ہر جگہ پہ بات کس پہ کی جاتی رہی؟ بابر اعظم کی پرفارمنس پہ بات کی جاتی رہی۔ تو بابر اعظم کی پرفارمنس کو چھوڑ کے کپتانی پہ شاہد افریدی تنقید کرتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب بابر اعظم ہٹیں گے تو ہی شاہین شاہ افریدی آگے آ سکتے ہیں۔ تو پھر ہوا وہی جس کا آخر ڈر تھا، تو جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا۔ تو سسٹم کے اندر کوئی بات نہیں کر رہا کہ سسٹم ہمارا غلط ہے، ہمارے وہاں پہ ترجیحات غلط ہیں، سارے بابر کے اوپر اعتراض کر کے تو ورلڈ کپ کا سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیا گیا، اور شان مسعود صاحب جو کہ ایک ایوریج کرکٹر ہیں، ان کو ٹیسٹ کا کپتان بنا دیا گیا، اور شاہین شاہ افریدی اشیرباد نون لیگ کی اور نون لیگ کے کلب کے ہیں جی شاہد افریدی صاحب، تو نون لیگ کے کلب کا بندہ جو ہے اس کو آگے لے آیا گیا نواز شریف صاحب کی ایما پہ مشورے پہ، اور شاہد افریدی صاحب جو ہیں ان کو ان کی تنقید اور نواز شریف کے ساتھ ان کی محبت کا صلہ ملا ہے، اور شاہین شاہ افریدی صاحب جو ہیں ان کو کپتان بنا دیا گیا۔ قطع نظر کہ ان کی پرفارمنس جو اس کو دیکھا جائے کہ ورلڈ کپ کے اندر انہوں نے کیا کیا، انڈیا کے خلاف شبھمن گل نے ان کو مار کر بھرکس نکال دیا اور ذلیل کر دیا، اور باقی ٹیمز کے خلاف بھی ایسا ہی کوئی اس کی کارکردگی نہیں ہے۔ لیکن شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ اس کی شادی شاہد افریدی کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے، یہی کریڈٹ پہ بہت ہے، اور شاہد افریدی جو ہیں وہ جی نون لیگ کے چہیتے ہیں، تو یہی بس کافی ہے۔ تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہمارے ملک، ہمارے اداروں کی تباہی کی وجہ، ہم نے پی آئی اے کو تباہ کیا، ریلویز کو تباہ کیا، اسٹیل مل کو تباہ کیا، اور دیگر اداروں کو ہم کھا کے تباہ کر دیا ہم نے، کیونکہ وہاں پر ایوریج کلاس کے ہم نے لوگ وہاں پر مسلط کیے۔ ابھی کرکٹ بورڈ جو تھا، ہماری ایک سپورٹ جو رہ گئی تھی، ہاکی ہماری ختم ہو چکی، اسکواش ہماری ختم ہو چکی، فٹ بال ہماری فیڈریشن جو ہے وہ سارے محمد خان وہ سارے وہ ایک کنٹروورشل ایرا سارا لوگ جانتے ہیں، لیکن اب کرکٹ بچی تھی، وہاں پر بھی اب جی لابنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور لابنگ کے تھرو جو ہے جو ابھی وزیر اعلیٰ ہیں محسن صاحب، ان کے قریبی ہیں بابر صاحب، ان کو اب چانس دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہد افریدی صاحب نواز شریف کے قریب ہیں، شہباز شریف کے، تو ان کو چانس دیا گیا، تو ان کے جو اب رشتہ دار ہیں جیسے شاہین افریدی، ان کو اب لایا گیا، اور بابر اعظم کو صرف اور صرف بلی کا بکرا یا قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور ان کی قربانی لی گئی، جبکہ پرفارمنس اوور آل دیکھی جائے تو بابر اعظم جو ہے دیگر ٹیمز کے پلیئرز کی طرح جو ہے انہوں نے پرفارم کیا۔ تو کیا ساری شکست کا ذمہ دار اکیلا بابر اعظم ہے؟ اگر وکٹس وہاں پہ نواز نہیں لے رہا، وکٹس وہاں پہ شاہین شاہ افریدی نہیں لے رہا، وکٹ وہاں پہ حارث روف نہیں لے رہا، اور جب پلینگ 11 میں بیٹسمینوں کی بات آتی ہے، رضوان اور بابر کے علاوہ کس کا سکور زیادہ، کس نے وہاں پہ پرفارم کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن سارا ملبہ اس پہ ڈال دیا گیا، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے، اور یہ کرکٹ کے اندر بھی سیاسی دھندا جو ہے اس کو ڈال دیا گیا۔ تو سیاست ایک دھندا ہے مگر گندا ہے، لیکن اس کو پاکستان کے اندر مانتا کوئی نہیں، کوئی اس کے اوپر بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو میں نے ایک کمپلیٹ انالیسس رکھ دیا ہے، وہ آڈینس جو اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔